دور ہوں گی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ ایک بزرگ گزرے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، وہ لوگوں کو خطاب کر رہے تھے اور خطاب میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں ذکر کیا کرو، اللہ کا نام جپتے رہا کرو، اٹھتی بیندی ٹردی پھردی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، بے حسر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سانب، شیشے دے وچ کستوری پھر قاضی ضرورت کا دی۔ کہا جب تو اللہ کا ذکر پکارا کرے گا پھر تیرے اندر سے خوشبوؤں کے حلہ آیا کریں گے، حلے آیا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ذکر کیا کرو، لوگوں ذکر کیا کرو۔ تو اس مجلس میں ایک فلسفی بیٹھا تھا جس کا نام ابو علی سینا ہے۔ اس نے کہا جناب میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہے، اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہے، اصل تو تاثیر کسی ذات میں ہے، نام میں کیا تاثیر ہے؟ میں تو ذات کو مانتا ہوں، اس کی تاثیر کو نہیں مانتا۔ جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ کے لیے دودھ پیش کیا جائے، دودھ پیش کیا جائے، آپ اس کی تاثیر لیں گے، آپ اس کی تاثیر لیں گے، بے شک آپ کو پلایا نہ جائے لیکن آپ محسوس کریں گے چونکہ آپ نے وہ ذائقہ چکھا ہوا ہے، آپ نے وہ ذائقہ چکھا ہے، آپ تاثیر محسوس کریں گے۔ لیکن فلسفی کہتے ہیں ہم اس تاثیر کو نہیں مانتے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، تو گدھا ہے، تو گدھا ہے، تجھے تو اتنا علم ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اتنا کہنا تھا، کیونکہ صوفی کا ایک انداز ہوتا ہے، اللہ والوں کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ ایسی ضرب لگاتے ہیں پھر آگے سے عاشق کہتا پھرتا ہے جیوے مرشد کامل باہو جنہیں اے ہو بھوٹی لائی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تو گدھا ہے، اس کا رنگ لال پیلا ہو گیا، رنگ لال پیلا ہو گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی مسکرا کر کہا وہ تو کہتا تھا نام اثر نہیں کرتا، تو کہتا تھا نام اثر نہیں کرتا، میں نے تو تجھے صرف گدھا کہا ہے، تو گدھا ہے تو نہیں نا، تو گدھا ہے تو نہیں نا۔ اگر تجھے صرف گدھا پکارنے سے تیرا رنگ لال پیلا ہو جائے، اب آپ سبحان اللہ کہیے گا محبت کے ساتھ، اگر تجھے گدھا صرف پکارنے سے تیرا رنگ لال پیلا ہو جائے، بتا اگر گدھا نام میں اتنی تاثیر ہے تو پھر اس خدائے رب ذوالجلال کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی اس کا نام لینے سے۔ یا رسول اللہ، یا رسول، پھر اس کا نام پکارنے میں کتنی تاثیر ہوگی، اس کا نام لینے میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ امین شاہ علیہ رحمہ آپ ممبر پر بیٹھ کر یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں رحمت کے فرشتے ان پر نوری پر بچھا دیتے ہیں، جب لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ فرشتے بارگاہ خدا بندی میں جاتے ہیں، رب تعالیٰ سمیع و بصیر ہونے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم رحمت کے پر بچھائے ہوئے تھے۔ رب پوچھتا ہے وہ کیا چاہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ وہ تیری جنت کے طلبگار ہیں، وہ تیری جنت کے طلبگار ہیں، تیری دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ باری تعالیٰ فرمایا کیا انہوں نے میری جنت اور دوزخ دیکھی ہے؟ کہا یا رب کریم نہیں دیکھی۔ کہا دیکھی ہوتی، کہا اور بھی اس سے پناہ مانگتے دوزخ سے اور جنت کی طلب کرتے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو بندے میرا ذکر کر رہے تھے میں نے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے، میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کا مقصد ذکر کرنا نہیں تھا، ایویں آ کے بیٹھ گئے، چلو ویکھیے تے صحیح کر دے کی نے، یہ اللہ والے کر دے کی نے، کیڑا ذکر کر دینے، یا اللہ ان کا کیا کیا جائے؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، اور جو ان اللہ والوں کے پاس بیٹھ گئے، ان اللہ والوں کے پاس بے مقصد بے وجہ ہی بیٹھ گئے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بھی بخشش فرما دی ہے، میں نے ان کو
بھی بخش دیا ہے۔ تو حضرت خواجہ امین شاہ اعلیٰ رحمہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، یہ جو عبادت کر رہے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ کمخول شریف، آستانہ عالیہ توحید آباد شریف، علماء حق اہل سنت۔ حضرت خواجہ امین صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا ایسا کرو تم میرے قریب آ کے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، خادم کو کہا پکھی لے کر آؤ، وہ پکھی لے کر آیا، کہا مجھے ہوا دو، وہ ہوا دینے لگا۔ ہوا دیتے دیتے اس سے پوچھا میاں تجھے ہوا لگ رہی ہے؟ اس نے کہا جی لگ رہی ہے۔ کہا یہ خادم تیرا ہے یا میرا ہے؟ خادم تیرا ہے یا میرا ہے؟ اس نے کہا جناب سادی سی بات ہے، خادم آپ کا ہے۔ کہا ہوا تو مجھے دے رہا ہے، تجھے کیوں لگ رہی ہے؟ کہا سادی سی بات ہے، مسئلے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سادی سی بات ہے، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ تو حضرت خواجہ امین شاہ رحمہ فرمانے لگے میاں تجھے ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی، جو تو بیٹھا ہے ہوا تجھے دے رہا ہے، مجھے لگ رہی ہے، کیوں؟ تو میرے پاس بیٹھا ہے، تو میرے پاس بیٹھا ہے، بتا اگر یہ خادم اتنا مستفیض ہے، ہوا مجھے دے اور تجھے بھی لگ رہی ہو، بتا وہ رب کتنا رحیم و کریم ہے جو اس کے ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ جائے، رب پھر اس کی بخشش و مغفرت کیوں نہ فرمائے؟ اٹھ فریدا ستیا چل میلا ویکھن جا، وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ آیت بے ریا، صحبت سال ترا سال کنن، صحبت تال ترا تال کنن، گر تو سنگ ہارا مرمر شوی، چون بصاحب دل رسی گہر شوی۔ حضور قبلہ لالا جی تشریف فرما ہے، آپ ایک بات بیان فرماتے ہیں آپ نے تتر دیکھا ہے؟ تتر وہ جب پکارتا ہے، بولتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان تیری قدرت، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میدان میں اس کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے دوسرے تتر کے ساتھ، مقابلہ کروایا جاتا ہے، تو وہاں مقابلہ یہ نہیں ہوتا کہ کون لڑے گا اور کون جیتے گا، لڑائی ہوگی، دوڑ لگائی جائے گی، نہیں، انہوں نے بولنا ہوتا ہے، انہوں نے بولنا ہوتا ہے۔ فرمایا جو جتنی دیر زیادہ بول گیا وہ جیت گیا، جو چپ ہو گیا وہ ہار گیا۔ فرماتے ہیں جب آپ یہاں پر آتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیتتا وہی ہے جو ذکر کرتا رہتا ہے، جو کرتا رہتا ہے، جو چپ ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے۔ اللہ سب کو سلامت فرمائے۔ آپ تشریف لائے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نشست خاص میں خطاب کے لیے تشریف لائے محبوب المشائخ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد تبسم بشیر اویسی صاحب، سجادہ نشین مرکز اویسیہ ناروال، چیئرمین ادارہ تاجدار یمن پاکستان، میں قبلہ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اس مبارک کی ان مبارک ساتھوں میں، اور میں آپ سے ملتجی ہوں کہ آپ اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلب و روح کو منور فرمائیں، اور آج کے اس خوبصورت ماحول کے حوالے سے بھی اور اپنے کلمات کا اظہار فرمائیں۔ استقبال کیجئے گا محبت کے ساتھ، ہاتھوں کو بلند کر کے، پتہ چلے کہ یہاں حضور خواجہ زندہ پیر کے دیوانے بیٹھے ہیں، میرے شاہ توحید کے مستانے بیٹھے ہیں، اور قبلہ شاہ جی کے پروانے بیٹھے ہیں۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ کمخول شریف، آستانہ عالیہ توحید آباد شریف، جیوے 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 جیوے۔
ہے۔